آرکیٹیکٹ سبجیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ سبجیکٹس دیکھ کے بہت شوق ہو جاتے ہیں. زیادہ چیلنجنگ ڈیزائن ہوتا ہے. اینڈ اسٹوڈنٹس کا ایک بہت کامن ڈائلاگ ہوتا ہے, یہ اسٹڈیز پریکٹیکل لائف میں کام نہیں آئے گی. پڑھی اور لکھی ہوئی چیز کبھی رائے گان نہیں جاتی. واٹ اباؤٹ کریکولم, سائڈ ایکسپوجر اینڈ پریکٹیکل لرننگ؟ وزٹس آر ویری امپورٹنٹ فار دا اسٹڈی آف آرکیٹیکچر. اسٹوڈنٹس کو پی کیٹ پی اویئرنیس بہت دیر سے جا کے ہوتی ہے. یہی ٹائم ہوتا ہے کہ جو پی کیٹ پی کی طرف سے ایکریڈیٹیشن کا جو وزٹ ہے, کنسٹرکشن سائٹ پہ وزٹ کرنے سے گھبراتے ہیں. سائٹ پہ ہر کلاس کا بندہ کام کر رہا ہوتا ہے, جسٹ لائک اس میں انجینئرز بھی ہیں. کون سی بلڈنگس مسٹ وزٹ کرنے کی ریکمنڈیشن دیتے ہیں؟ ہیریٹیج بلڈنگس تھیں, جسٹ لائک مغل آرکیٹیکچر. السلام علیکم, ویلکم ٹو ایکسپرٹ ایڈوائز ایٹ وائکاس ڈیجیٹل. آئی ایم یور ہوسٹ فاطمہ نصیر. آج کی ایپیسوڈ بہت ہی انفارمیٹیو, پریکٹیکل اینڈ اسٹوڈنٹ فوکسڈ ہونے جا رہی ہے, کیونکہ آج ہم آرکیٹیکچر کو صرف بلڈنگ کے حوالے سے نہیں بلکہ ایجوکیشن, فیوچر کیریئرز اینڈ اپرچونیٹیز, اس کے ساتھ ساتھ پی کیٹ پی اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے سمجھیں گے. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ویل نون پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ, کیریئر مینٹور اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر موجود ہیں, آرکیٹیکٹ ڈاکٹر محمد ذیشان اشرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آئی ایم فائن. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us today and tell us about your architectural journey. بچپن سے مجھے ڈرائنگ کا شوق تھا, تو اپنی کلاس میں میری ڈرائنگ کافی الحمدللہ اچھی ہوتی تھی. جو شوق تھا وہ فائن آرٹس کا تھا کہ میں ایک آرٹسٹ بنوں. بائی چوائس میں نے آرکیٹیکچر کو سلیکٹ کیا. رئیس فہیم ایسوسیٹ کے ساتھ بھی کام کیا, اس کے علاوہ واصف علی خان ایسوسیٹ کے ساتھ کام کیا. تو جب میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ آرکیٹیکچر کے ساتھ تھیوری جو ہے اور ریسرچ جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہے. اسی جرنی میں جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی, پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں ابھی اس سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوں, اور یہ کتنا وسیع ہے, اس کی وسعت کا اندازہ مجھے آفٹر مائی پی ایچ ڈی ہوا. We are moving towards the segment 1. This segment name is Architect Subject and Classroom Reality. Architect Subjects کی اگر ہم بات کریں تو فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ سبجیکٹس دیکھ کے بہت شوق ہو جاتے ہیں. اینڈ کون سے سبجیکٹس بہت چیلنجنگ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ زیادہ چیلنجنگ ڈیزائن ہوتا ہے, بیکاز اسٹوڈنٹ جب اپنی اسکول لائف سے آگے موو کرتا ہے اور یونیورسٹی میں آتا ہے, تو اس میں ایک تو آتا ہے کہ ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, کریشن اور استھیٹک جو ہے اس میں انوالو ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد کرٹیسزم ملتا ہے. تو کرٹیسزم سے اسٹوڈنٹ تھوڑا گھبرا جاتا ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ڈیزائن سبجیکٹس میں اسٹوڈنٹ زیادہ پریشان ہوتے ہیں, تو ڈیزائن سبجیکٹ اینڈ تھیوری سبجیکٹ کی بات کریں تو اس کی ویٹیج میں ایک کنفیوژن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو, تو اس کی کیسے ایگریگیشن ہے؟ جتنے بھی تھیوری کورسز ہیں وہ ڈیزائن کے کورس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں بیسیکلی نام دیتے ہیں سپورٹنگ سبجیکٹ کا. اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ ڈیزائن ہے تو ساتھ میں اسٹرکچر ہے, ہسٹری ہے اور کمیونیکیشن ہے. میجر سبجیکٹ جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آلرائٹ. اینڈ آرکیٹیکچر 5 ایئرس ڈگری پروگرام ہے, تو اس میں سیمسٹر سسٹم ہے یا اینول سسٹم ہوتا ہے؟ پریویسلی اینول سسٹم جو ہے تمام انسٹیٹیوٹس میں تھا. اب اس وقت میکسیمم سب انسٹیٹیوٹ میں سیمسٹر سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے. 5 ایئر ڈگریز کو ہم نے اس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کہ جیسے فرسٹ ایئر ہے تو فرسٹ ایئر ہمارا فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے, اور سیکنڈ ایئر کو ہم لیتے ہیں کہ فنڈامنٹل کورس, اور اس کے بعد تھرڈ ایئر ہمارا ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ لیول, اور فورتھ ایئر کو ہم لیتے ہیں ایز اے گریجویٹ لیول, اور پھر فائنل ایئر از اے پروفیشنل لیول. آلرائٹ. اینڈ بلڈنگ, کنسٹرکشن, اسٹرکچر, تھیوری یا ریسرچ کی ہم بات کریں تو ان سبجیکٹس میں کون سے سبجیکٹ بہت انڈر ریٹیڈ ہیں؟ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں میتھمیٹکس انوالو ہوتا ہے, جسٹ لائک جس میں بائی لاز آ جاتے ہیں, پروفیشنل پریکٹس. اس کے علاوہ اگر آپ اسٹرکچر کو لیں, کیلکولیشنز آتی ہیں, اس سے اسٹوڈنٹ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں. بٹ یہ سب سبجیکٹ جو ہیں ڈیزائن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, سپورٹنگ سبجیکٹس ہیں, اور اس کے بغیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. اینڈ اسٹوڈنٹس کا ایک بہت کامن ڈائلاگ ہوتا ہے, یہ اسٹڈیز پریکٹیکل لائف میں کام نہیں آئے گی, تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے کریکٹ کرتے ہیں؟ پڑھی اور لکھی ہوئی چیز کبھی رائے گان نہیں جاتی. ایبسلیوٹلی. جن سبجیکٹ کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیلڈ میں کام نہیں آئے گا, وہی سبجیکٹ آپ کو فیلڈ میں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ کریکولم, سائڈ ایکسپوجر اینڈ پریکٹیکل لرننگ, کیا یہ اسٹڈیز کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا چاہیے؟
بالکل سائٹ وزٹس آر ویری امپورٹنٹ فار دا اسٹڈی آف آرکیٹیکچر. جو آپ لرن کرتے ہیں آبزرویشن سے وہ آپ تھیری سے نہیں کر سکتے. اگر فرض کریں کہ آپ سارے کا سارا کریکولم ڈیزائن کریں کہ کلاس ورک کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہو تو ڈیزائن آپ کا کانسیپچولی تو بیٹر ہوگا, بٹ جب تک آپ چیزوں کو آبزرو نہیں کریں گے تو آپ اس لیول تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ جو ایک ڈیزائن کی اچھے آرکیٹیکچر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اینڈ سائٹ ایکسپوجر 5 ایئرس ڈگری میں اسٹوڈنٹ کرتے ہیں, کیا یہ کمپلسری ہوتا ہے یونیورسٹی کے اینڈ سے؟ جی بالکل, سائٹ ایکسپوجر از کمپلسری. جسٹ لائک جو ہمارا بلڈنگ مٹیریل کا کورس ہوتا ہے اس میں کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ نے سائٹ وزٹ کرنے ہیں, مٹیریل کی جو فیکٹریز ہیں وہ آپ نے وزٹ کرنی ہے کہ مٹیریل کی مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے, پھر آفٹر دیٹ کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سب جو آپ کا ایکسپوجر ہے یہ ضروری ہے فار دا کورس آف بلڈنگ کنسٹرکشن اینڈ ٹیکنالوجی. اینڈ یہ کون سے سیمسٹر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے؟ بلڈنگ کنسٹرکشن اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے یہ 3rd سیمسٹر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسک جو اس کے لیول ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے 2nd سیمسٹر سے. اور پھر آپ اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ ہم نے کورسز کو 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا, جس میں مٹیریل اینڈ کنسٹرکشن 1 سے لے کے 5 تک ہوتا ہے. پھر اسی طرح کچھ چیزوں کو ہم تھوڑا چینج کرتے ہیں, بلڈنگ کنسٹرکشن اینڈ ٹیکنالوجیز. پھر اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم. تو اس حوالے سے کچھ پیسو مینز ہوتے ہیں جو کہ بالکل نیچرل ریسورسز کے تھرو آپ کیسے کر سکتے ہیں. پھر آتے ہیں ایکٹیو مینز جو کہ انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم 3 کے اندر ہم یہ ایکٹیو سسٹم کو سے فیملیئر کرواتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, تاکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایکٹیو سسٹم کس طرح بلڈنگ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کریں. We are moving towards the next segment. This segment is all about PCAT-P awareness. Students کو PCAT-P awareness بہت دیر سے جا کے ہوتی ہے, تو اس چیز کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو آپ بتائیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے, کب کس سیمسٹر میں جا کے ہمیں سیریس لے لینا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو اسے سیریس لینا چاہیے ان 3rd ایئر, جسٹ لائک 5th سیمسٹر سے آن ورڈ, کیونکہ ان کی مین جو بیسک اسٹڈیز ہے وہ اس لیول پہ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں, انٹرمیڈیٹ لیول اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ جو PCAT-P کی طرف سے ایکریڈیٹیشن کا جو وزٹ ہے وہ ہوتا ہے, جس میں آپ اس بیچ کا سارا کام جو ہے ڈسپلے کرتے ہیں, جس کو PCAT-P کی طرف سے آبزرورز آتے ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی ان کو ڈفرینٹ اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی انہیں مارک کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اسپیس کی ریکوائرمنٹس ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ فیکلٹی, اس فیکلٹی کی کوالیفیکیشن اور نمبر آف فیکلٹی ممبرز دیکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے یا نہیں. تو اس کے بعد جا کے پھر اس بیچ کو اسپیسیفکلی ایکریڈٹ کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو آفٹر دا گریجویشن انہیں ہم وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں فار دا رجسٹریشن. اینڈ آرکیٹیکچر فیلڈ میں اسٹوڈنٹ اکثر رجسٹریشن اینڈ لائسنسنگ پروسیس ڈیلے کر دیتے ہیں, تو یہ کیریئر کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ گریجویٹ کرے اسے اسی وقت اپلائی کرنا چاہیے فار لائسنسنگ. اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ گاڑی تو ڈرائیو کر سکتے ہیں بٹ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے. PCAT-P کا ایگزامینیشن اینڈ ٹریننگ پروسیس اسٹوڈنٹ کو مینٹلی اینڈ پریکٹیکلی اس کے لیے کیسے پریپیئر ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ان کا جو ایک ایکسپوجر ہے وہ ہونا چاہیے فیلڈ کے ساتھ. جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور جو نان ایکریڈٹ بیچ ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے جسٹ لائک اگر وہ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو جو ان کی جو ڈیلی روٹین ہے اس کو پراپرلی مینٹین کریں. اگر وہ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں یا کوئی اپنا پرسنل کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس پروجیکٹ کے اوپر جو بھی ان کی آبزرویشن ہے سب چیزوں کو اگر وہ اسٹڈی کر کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو انہیں ان مائی پوائنٹ آف ویو کسی قسم کی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. اینڈ آپ پیرنٹس کو کوئی میسیج یا اویئرنیس پرووائڈ کرنا چاہیں ٹوورڈز دا PCAT-P اور لائسنسنگ اور رجسٹریشن پروسیس؟ ہر پیرنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے. جو ایک لائسنس ہے وہ ضروری ہے, جسٹ لائک اگر آپ MBBS کرتے ہیں تو PMDC آپ کو رجسٹرڈ کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ انجینئر بنتے ہیں تو PEC کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ آرکیٹیکٹ بننا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی لائسنس ضروری ہے. We are moving towards the next segment. This segment name is Teaching versus Practice, the real talk. جو چیز اسٹوڈنٹ کلاس روم میں سیکھتے ہیں اس کا پریکٹیکل ایکسپوجر اور کلاس روم اسٹڈیز میں کیا ڈفرینسیشن ہے؟ کلاس روم میں ہم چیز لرن کرتے ہیں وہ بیسیکلی کانسیپچول ہوتا ہے, اینڈ آفٹر دیٹ جب اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا وہ آپ نے آن سائٹ کرنا. تک ایک چیز پیپر پہ ہے وہ اس وقت تک ڈیزائن ہے, اور جب وہ ایک ایگزیکیوشن
اور یا کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایک بلڈنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے, آپ اسے ایک بلڈنگ کہیں گے. تو اس حوالے سے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کا کانسیپٹ یا آپ کے مائنڈ میں جو ایک آئیڈیاز چل رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آن گراؤنڈز ہونی ہے. تو اس ریفرنس سے سائٹ ایکسپوجر از مور امپورٹنٹ دین کلاس روم. اینڈ جیسے کہ آپ پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ بھی ہیں اینڈ پروفیسر بھی ہیں, تو اس میں آپ نے پریکٹس میں ایسی کون سی چیز لرن کی ہے جو آپ کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں ضرور؟ دیٹ از یور آبزرویشن. ڈیزائن پروسیس اسٹارٹ کرنے سے پہلے چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں آپ, کہ اگر آپ نے آبزرو کیا ہے ٹھیک سے بیٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو آبزرویشن اسی وقت آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں کی آپ کو نیڈس کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ کسی رورل ایریا میں کوئی چیز, کوئی بلڈنگ یا کوئی بھی ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ایک آپ اربن ایریا میں کر رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. تو اس ٹائم پہ آپ کی آبزرویشن جو ہے اسٹرانگ ہوتی ہے. اینڈ کیا آرکیٹیکچر ٹیچر کے لیے ایکٹیو پریکٹسنگ میں ہونا ضروری ہوتا ہے؟ آئیڈیل تو ہونا چاہیے, آئیڈیلی اس کو پریکٹسنگ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس لیول تک لے کے جا سکے. اینڈ آرکیٹیکچر فیلڈ میں اسٹوڈنٹس ہمیشہ کنسٹرکشن سائٹ پہ وزٹ کرنے سے گھبراتے ہیں, تو آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں انہیں؟ سائٹ پہ ہر کلاس کا بندہ کام کر رہا ہوتا ہے, جسٹ لائک اس میں انجینئرز بھی ہیں, اس کے علاوہ لیبر کلاس بھی ہے اور اس کے علاوہ کلائنٹ بھی ہے جس کے لیے وہ اسپیس آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. انٹریکشن ہے وہ لیبر کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. انہیں لینگویج پہ عبور ہونا چاہیے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی چیز اگر آپ نے لیبر کو سمجھانی ہے تو جو اس کی لینگویج ہے جب تک آپ اس کو ایکسیس نہیں کریں گے, وہاں اسے اپروچ اس طرح سے نہیں کریں گے تو آپ اپنی بات اس تک پراپرلی کنوے نہیں کر پائیں گے. کلائنٹس جو ہیں کسی فریش گریجویٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. کلائنٹ کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یا اس کا ٹرسٹ لیول تک پہنچنے کے لیے ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اگر وہ ایسوسیشن میں کام کریں, کسی فرم میں کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد اگر فیلڈ میں آئیں اور اپنی پریکٹس اسٹارٹ کریں تو ان مائی پوائنٹ آف ویو ایسے پرابلمز انہیں نہیں آئیں گے. اینڈ سائٹ ایتھکس اینڈ ابھی جیسے آپ نے بات کی تھی لیبر انٹریکشن, کیا یہ سب چیزیں کلاس روم میں سکھائی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ اس کا بیسک انٹروڈکشن ضرور دیا جاتا ہے کلاس میں, بٹ وہ ایکسپیرینس اسے آن سائٹ ہی جا کے کر سکتے ہیں. اینڈ اسٹوڈنٹ کو کیسے انیشیٹ کرنا چاہیے؟ اسمال پروجیکٹ سے اسٹارٹ کریں یا بگ فرمس میں انٹرنشپ کریں یا ایز این امپلائی؟ کسی فرم کے ساتھ یا ان ایسوسیشن آف اے سینئر آرکیٹیکٹ انہیں اپنا کام جو ہے اسٹارٹ کرنا چاہیے, جو پریکٹیکل ایک ان کی لرننگ ہو اور ان کا ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بلڈ ہو. اس کے بعد وہ اگر اپنی پریکٹس اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. We are moving towards the next segment. This segment name is Learning from Pakistani Buildings. Students کو آپ پاکستان کی کون سی buildings must visit کرنے کی recommendation دیتے ہیں؟ History is more important for us because if you go in the history تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی ہماری old building یا heritage buildings تھیں just like مغل architecture, تو وہ اس ٹائم پہ بھی برٹش امپائر کا مقابلہ کرتا تھا. اولڈ وال سٹی ہے اس کو ضرور وزٹ کریں. اس کے علاوہ رائل ماسک یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بادشاہی مسجد ہے اس کو وزٹ کریں. شالیمار گارڈن ہے. اور اگر آپ نے ماڈرن ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے, لاہور میں بھی کافی ساری بلڈنگز ہیں جسٹ لائک آپ ایمپوریم مال ہے, پیکیجز مال ہے. سٹی لیول پہ یا اربن لیول پہ بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان میں وہ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ ہے. اسلام آباد میں جتنا بھی ماڈرن آرکیٹیکچر پریکٹس ہوا ہے کہ ہر قسم کی ایگزامپل اویلیبل ہے مال روڈ لاہور میں. جسٹ لائک آپ وابدہ ہاؤس ہے, الحمرہ آرٹ کونسل ہے, کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ نیشنل کالج آف آرٹ کی بلڈنگ ہے, لاہور میوزیم کی بلڈنگ. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فرسٹ آف آل اپنے لوکل آرکیٹیکچر میں ہسٹوریکل بلڈنگ کو اسٹڈی کریں, دین گو فار دا ماڈرن بلڈنگس. ابھی آپ نے نمبر آف بلڈنگس ہائی لائٹ کی ہیں اور ہسٹوریکل بلڈنگس کی بات کریں جیسے کہ بادشاہ موسک, لاہور فورٹ, تو یہ سب بلڈنگ ہمیں ہسٹری کے علاوہ اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے ادھر سے؟ آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اس ٹائم پہ کلچر کیا ہوگا, فیشن ٹرینڈز ہوں گے, یہ ہمیں ان کی یاد بھی دلاتا ہے اور اس کے اندر ہمیں اپنی آئیڈینٹی بھی نظر آتی ہے. اسٹون اینڈ ماربلز جو بھی چیز یوز ہوتی تھی وہ نیچرل مٹیریل ہوتا تھا, اس کی ایک اپنی ورتھ ہے. اگر آپ نے آرکیٹیکچر کو ویژول آپ نے اپنی ووکیبلری کو اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کے لیے اسکیچنگ بہت ضروری ہے, اور وہ بھی آن سائٹ اسکیچنگ کو میں پریفر کروں گا. اگر فوٹوگراف سے دیکھ کے آپ کرتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ صرف اس پہ فوکس کرتے ہیں. جب آپ آن سائٹ ہیں تو اس سائٹ کا انوائرمنٹ
آپ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹس کو اکثر انکریج کرتے ہیں کہ میوزیم وزٹ کریں, آرٹ گیلریز یا اربن اسپیسز. تھوڑے کانسیپچول پروجیکٹس ہوتے ہیں اور تھوڑا سا یہ ریلیٹ کرتے ہیں فنون لطیفہ کے ساتھ, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں پینٹنگ بھی ہیں, اسکلپچر بھی ہیں, کیونکہ اگر آپ میوزیم میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی اور ہسٹوریکل آپ کو کچھ اینٹیکویٹیز ملیں گی. تو آپ اس ریفرنس سے ہم انہیں انکریج کرتے ہیں کہ آپ ان بلڈنگ کو وزٹ کریں. اربن انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سٹی کے ساتھ دوستی آپ کی بہت ضروری ہے. اگر ایک شہر سے آپ کی دوستی نہیں ہوتی تو اس شہر میں آپ ایک اچھی بلڈنگ ڈیزائن نہیں کر سکتے. بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں, تو اس کا کیا ریزن ہوتا ہے بیہائنڈ؟ لاٹس آف کرٹیسزم اینڈ وہ پریشر کو بیئر نہیں کر پاتے کیونکہ ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں اسائنمنٹس کی. ایز اے ٹیچر آپ اسٹوڈنٹ کے کون سے ایکشن سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں؟ جو مجھے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں وہ ہوتا ہے نان سیریس ایٹیٹیوڈ. ہماری ایک فیلڈ جو ہے وہ ایک بڑی سیریس فیلڈ ہے, وہ اس کو سیریس نہیں لیتے اور کیجول انداز کے اندر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. We are moving towards the last and most exciting segment. This segment name is Rapid Fire. Are you ready for that? Yeah. Favorite subject to teach? Heritage conservation. Most misunderstood architecture subject? None. Site visit or classroom lecture? Site visits. PCAT-P awareness improving or declining? Improving. One habit every architecture student must develop? Communication. Most overrated design trend? Copy paste. One skill every architect must master? Communication. Sketching by hand or digital tool? Your preference? By hand. Favorite design software or tool? Paper and pencil. Architecture future in Pakistan, optimistic or challenging? Challenging. Thank you very much for joining us today. And before concluding, would you like to share a final message with our future architects? میرے نزدیک جو آرکیٹیکچر ہے وہ صرف بلڈنگ ڈیزائن کرنے کا نام نہیں, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. جسٹ لائک جیسی ہم بلڈنگ ڈیزائن کریں گے ویسا ہمیں ان فیوچر رسپانس ملے گا, کیونکہ ایک آرکیٹیکٹ جو ہے کسی بھی ایریے کے کلچر کو ڈیولپ کرتا ہے اور یہ کلچر پھر آگے آئیڈینٹی بنتا ہے کسی بھی نیشن کی.